بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم شرح تعامل کا سبق نمبر 92 پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے النوع الثانی شرح کے اندر والثانی بئس سے لے کر والثالث ساء تک کی جو عبارت تھی اس عبارت کو حل کیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر والثالث ساء سے لے کر ویجوز ان تک جو عبارت ہے اس عبارت کو ہم حل کریں گے۔ تو ہم کتاب کی عبارت کی طرف بڑھتے ہیں اور کتاب کی عبارت کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والثالث ساء وهو مرادف لبئس وموافق له في جميع وجوه الاستعمال، والرابع حبذا بفتح الفاء او ضمها اصلها حبوب بضم العين فاسكنت الباء الاولى واضغمت في الثانية على اللغة الاولى، او نقلت ضمتها الى الحاء وادغمت الباء في الباء على اللغة الثانية، وحب لا ينفصل عن ذا في الاستعمال، ولهذا يقال في تقرير الافعال حبذا، وهو مرادف لنعم وفاعله ذا والمخصوص بالمدح مذكور بعده، وإعرابه كإعراب مخصوص نعم في الوجهين المذكورين، لكنه لا يطابق فاعله في الوجوه المذكورة مثل حبذا زيد وحبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا هند وحبذا الهندان وحبذا الهندات۔ تو یہاں تک ہم اس کی تراکیب کو حل کر لیتے ہیں۔ کہتا ہے والثالث ساء میں وہ عاطفہ، الثالث مبتدا، ساء اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ ہوا ضمیر مبتدا مرادف صیغہ صفت ہو جائے گا، لام جار، بئس مراد لفظ مجرور محلن، جار مجرور مل کر ظرف لو متعلق ہو جائے گا مرادفن کے، مرادفن اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ موافقن صیغہ صفت، لام جار ہو مجرور، جار مجرور ظرف لو متعلق اول ہو جائے گا موافقن کے۔ فی جار جمیع مضاف، وجوہی مضافلے مضاف، الاستعمال مضافلے، الاستعمال مضافلے اپنے مضاف سے مل کر پھر مضافلے ہوا جمیع کے لیے، جمیع مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مجرور ہوا فی جار کے لیے، جار مجرور مل کر ظرف لو متعلق ہوئے موافقن کے، موافقن اپنے دونوں متعلقوں اور نائب فاعل سے مل کر معطوف ہو گئے، معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہو جائیں گے مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ الرابع حبذا میں وہ عاطفہ، الرابع مبتدا ہو جائے گا، حبذا مراد اللفظ مرفوع محلن ذوالحال ہو جائے گا، با جار فتح الفاء مرکب اضافی معطوف علیہ ہو جائے گا، او عاطفہ ضمها مرکب اضافی معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے با جار کے لیے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر کائنن کے متعلق ہو کر حال ہو جائے گا ذوالحال کے لیے، ذوالحال اور حال مل کر خبر ہو جائیں گے مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اصلها مرکب اضافی مبتدا، حبوبہ بضم العین، حبوبہ مراد اللفظ ذوالحال ہو جائے گا، با جار ضم العین مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر کائنن کے ہو کر حال ہو جائے گا ذوالحال کے لیے، ذوالحال اور حال مل کر خبر ہو جائیں گے مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ فاسکنت الباء الاولی میں فا فصیحیہ، اسکنت فعل ماضی مجہول، الباء الاولی مرکب توصیفی اس کا نائب فاعل ہو جائے گا، واو عاطفہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ ادغمت فعل ماضی مجہول ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل ہو جائے گا، فی جار الثانیۃ مجرور، جار مجرور ظرف لو متعلق اول ہو جائیں گے ادغمت فعل مجہول کا، علی جار اللغت الاولی مرکب توصیفی مجرور، جار مجرور متعلق ثانی ہو جائیں گے ادغمت کے، ادغمت فعل اپنے نائب فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، پھر واو او حرف عطف، نقلت فعل ماضی مجہول،
ضمتھا مرکب اضافی اس کا نائب فاعل ہو جائے گا، الی جار الحاء مجرور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے نقلت کے، نقلت فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر آگے وہ عاطفہ ادغمت فعل ماضی مجہول، الباء اس کا نائب فاعل ہو جائے گا، فی جار الباء مجرور جار مجرور ظرف لو متعلق اول ہو جائے گا ادغمت کے، علی جار اللغت الثانیہ اللغت الثانیۃ مرکب توصیفی مجرور جار مجرور متعلق ثانی ہو جائیں گے ادغمت کے، ادغمت اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ وحب لا ينفصل عن ذاف الاستعمال میں وہ استنافیہ، حب مراد اللفظ مرفوع محلا مبتدا، لا ينفصل فعل مضارع، لا نافیہ ينفصل فعل مضارع ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، عن ذا عن جار ذا مراد اللفظ مجرور جار مجرور ظرف لو متعلق اول ہو جائیں گے ينفصل کو، ينفصل کے فی جار الاستعمال مجرور جار مجرور متعلق ثانی ہو جائیں گے ينفصل کے، فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گی مبتدا کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ ولہذا یقال فی تقریر الافعال حبذا میں وہ استنافیہ لہذا ظرف لو متعلق ہو جائیں گے جار مجرور ظرف لو متعلق مقدم ہو جائیں گے یقال فعل مؤخر کے، فی جار تقریر الافعال مرکب اضافی مجرور جار مجرور متعلق ثانی ہو جائیں گے یقالو کے۔ آگے حبذا ہیں، حبذا مراد لفظ مرفوع محلا نائب فاعل ہو جائے گا یقالو کا، یقالو اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ ہوا ضمیر مبتدا مرادف صیغہ صفت لام جار نعم مراد لفظ مجرور جار مجرور متعلق ہو جائے گا مرادفن کے، مرادفن اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا مبتدا کا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ وفاعلہ مرکب اضافی مبتدا ذا مراد اللفظ اس کی خبر ہو جائے گی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ والمخصوص میں وہ عاطفہ المخصوص صیغہ صفت با جار المدح مجرور جار مجرور متعلق ہو جائے گا مخصوص کے ساتھ، مخصوص صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر مبتدا ہو جائیں گے، مذکورن صیغہ صفت بعدہ مرکب اضافی مفعول فی ہو جائیں گے مذکورن کے لیے، مذکورن اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر ہو جائیں گے مبتدا کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وَإِعْرَابُهُ کا اعراب مخصوص نعمہ میں وہ استنافیہ، اعرابہ مرکب اضافی مبتدا کاف جار اعراب مضاف مخصوص مضاف الیہ مضاف، نعمہ مراد لفظ مضاف الیہ، نعمہ مراد لفظ مضاف الیہ اپنے مضاف الیہ مخصوص کے ساتھ مل کر پھر مضاف الیہ اعراب کے لیے، اعراب مضاف الیہ پھر اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو جائیں گے کاف جار کے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہو جائیں گے ثبت یا ثابتن کے جو کہ مقدر ہیں۔ فی الوجہین میں فی جار الوجہین المذکورین مرکب توصیفی مجرور جار مجرور ظرف لو متعلق ہو جائے گا اعراب مصدر کے ساتھ، اعراب مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور کاف جار کا جار مجرور مل کر خبر ہو جائیں گے مبتدا کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مستدرک منہ ہو جائیں گے۔ لیکن حرف ظروف مشبہ بالفعل ناصب الاسم رافع الخبر ہو جائیں گے، وہ ضمیر منصوب محلا اس کا اسم ہو جائے گا، لا یطابق لا نافیہ یطابق فعل مضارع فاعلہ مرکب اضافی اس کا فاعل ہو جائے گا، فی جار الوجوہ المذکورۃ مرکب توصیفی مجرور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے یطابق کے، یطابق فعل اپنے فاعل اور اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائیں گے لیکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر استدراکیہ ہو جائے گا۔ آگے مثل مضاف حبذا میں حبہ فعل افعال مدہ ذا مرفوع محلا اس کا فاعل ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ
فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم زید مبتدا مخصوص بالمدہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ و عاطفہ حب فعل افعال مدہ زا مرفوع محلا اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم زید مبتدا مؤخر و عاطفہ حب فعل افعال مدہ زا مرفوع محلا اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر خبر مقدم الزیتون محسوس بالمدہ مبتدا مؤخر و عاطفہ حب فعل افعال مدہ زا اس کا فاعل ہو جائے گا فعل فاعل مل کر خبر مقدم ہند محسوس بالمدہ مبتدا مؤخر و عاطفہ حب فعل افعال مدہ زا اس کا فاعل فعل فاعل مل کر خبر مقدم الہندان محسوس بالمدہ مبتدا مؤخر و عاطفہ حب فعل افعال مدہ زا اس کا فاعل ہو جائے گا فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم الہندات محسوس بالمدہ مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جملہ بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہو جائے گا برائے مبتدا معذوف مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو یہ ہوئی یہاں تک ترکیبیں. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. والثالث سا کہتے ہیں افعال مدہ و ضم میں تیسرا سا ہے وہو مرادف لبئس یہ بئس کے مترادفات میں آتے ہیں یعنی بئس کے ہم معنی ہیں. وموافق له فی جمیع وجوہ الاستعمال استعمال کے تمام وجوہات میں یہ بئس کے موافق ہیں سا. والرابع حبذا چوتھا ان میں حبذا ہیں بفتح الفاء او ضمها یعنی فا کے فتح کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور فا کے ضمہ کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں اصلہ حبوبہ اس کی اصل حبوبہ تھی بضم العین عین کلمے کے ضمہ کے ساتھ. کہتے ہیں پھر فاسکنت الباء الاولی پہلی با کو ساکن کر دیا گیا حبا ہو گیا. وادغمت فی الثانیۃ علی اللغۃ الاولی لغت اولی کے مطابق پھر اس کو دوسری با میں ادغام کر دیا. یا او نقلت ضمتها الی الحاء یا اس کے ضمے کو نقل کر دیا گیا ہا کی طرف. وادغمت الباء فی الباء علی اللغۃ الثانیہ دوسری لغت کے اعتبار با کو با میں ادغام کر دیا گیا. تو ان کے بعد پھر یہ جا کر حبہ بن گیا. دو لغت ہیں ایک تو یہ کہ بضم الفاء بفتح الفاء والی لغت ہے جس کو لغت اولی کہا جاتا ہے اور ایک ہے بضم الفاء والی جس کو لغت ثانیہ کہا جاتا ہے اور دونوں کے اعتبار سے پھر اس کی تعلیل کر دی گئی. آگے وحبہ لا ينفصل عن ذا فی الاستعمال کہتے ہیں استعمال میں یہ جو ذا ہیں جو کہ حبہ کا فاعل بن رہا ہوتا ہے تو یہ کبھی بھی اس سے حبہ سے الگ نہیں ہوگا ہمیشہ اس کے ساتھ جڑ کر آئے گا. ولہذا یقال فی تقریر الافعال حبذا یہی وجہ ہے کہ جب افعال کی باز کی جاتی ہے جب اس کی تقریر کی جاتی ہے تو حبذا پڑھا جاتا ہے حبہ نہیں بولا جاتا. وہو مرادف لنعمہ یہ نعمہ کے یہ ذا جب اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو پھر یہ نعمہ کے مترادفات میں آتا ہے نعمہ کے ہم معنی ہوتا ہے. وفاعلہ ذا اس کا فاعل ہمیشہ ذا ہی ہوگا. والمخصوص بالمدح مذکور بعدہ اور جو مخصوص بالمدح ہوگا وہ اس کے بعد ذکر ہوگا یعنی حبہ ذا کے بعد جو ذکر ہوگا وہ مخصوص بالمدح ہوگا. وہ اعرابہ کا اعراب مخصوص نعمہ اور کہتے ہیں اس کا اعراب نعمہ کے مخصوص جو ہوتا ہے یعنی نعمہ کے بعد جو مخصوص بالمدح آتا ہے مخصوص بالضم آتا ہے اس کا جو اعراب ہوگا وہی اعراب اس کا بھی ہوگا. فی الوجہین المذکورین دونوں لغت کے اعتبار سے جو اوپر گزر چکی ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ لا یطابق فاعلہ فی الوجوہ المذکورۃ کہ ان وجوہ مذکورہ کے اندر فاعل اس کے مطابق نہیں ہوگا. فاعل اس کے مطابق نہیں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ نعمہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل فعل مدح کا مطابق ہونا ضروری ہے افراد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں. تو یہاں پر تذکیر و تانیث افراد تثنیہ جمع میں فاعل اس کا مطابق نہیں ہوگا. اس کی انہوں نے مثال دی جیسے حبذا زید حبذا الزیدان حبذا الزیدون. دیکھو یہ سب زیدان تثنیہ زید مفرد زیدون جمع وحبذ ہند
مؤنث لے آئے، وحبذ الہندان مؤنث تثنیہ، وحبذ الہندات۔ تو اب دیکھیں یہاں پر حبذا کے بعد جو مخصوص بالمدہ آیا ہے وہ فاعل کے مطابق نہیں ہے، افراد تثنیہ جمع میں اور تذکر و تانیث کے اندر۔ تو یہ آج ہم نے ساء اور حبذا کے بارے میں پڑھا ہے۔ اگلا سبق ہمارا وہ یجوز ان یکون قبلہ و بعدہ سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔